نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس امت پر کروڑ نعمتیں کی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا یہ سب سے زیادہ عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا کوئی بھی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلمانوں کے پاس کافی معلومات ہونی چاہیے۔ عرب اپنے اونٹوں کے نسب بھی یاد کرتے تھے کہ یہ اونٹ فلان کا بیٹا ہے، یہ فلان کا، اور وہ فلان کا، اور وہ فلان کا۔ اپنے گھوڑوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ گھوڑا فلان کا بیٹا ہے، اور اس کا، اور اس کا، اور اس کا۔ ہمارے عجم کے اندر نسب محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے عجم میں نسب محفوظ نہیں ہے، انہوں نے اپنے انساب کو ضائع کر دیا۔ عرب میں آج تک نسب محفوظ ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اور وہ کس کا بیٹا تھا، اور وہ کس کا بیٹا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک پورا نسب محفوظ ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، عبد المطلب جس کا اصل نام شیبہ تھا، ان کے 10 بیٹے تھے، اور 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے۔ لیکن عبداللہ نے اپنے آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھا، اور حضرت عبداللہ یہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے۔ عبد المطلب یہ بیٹے ہیں ہاشم کے، لیکن عبد المطلب نے اپنے آنکھوں سے اپنے باپ ہاشم کو نہیں دیکھا، اور نہ ہاشم نے اپنے بیٹے عبد المطلب کو دیکھا۔ حضرت ہاشم نے شادی کی مدینہ منورہ میں، اور خود حضرت ہاشم شام کے سفر پر روانہ ہوئے، اور ارادہ یہ تھا کہ واپس آؤں گا تو اپنی بیوی سلمہ کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا مکہ مکرمہ۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ ہاشم شام گئے، اور شام میں فی الحال جو موجود جگہ ہے فلسطین، یہ شام پہلے بہت وسیع ایریا تھا۔ آج دنیائے سرزمین ارض کے اوپر شام کا نام نہیں ہے۔ کچھ حصے شام کے بٹ گئے، شام یمن کے ساتھ، اردن کے ساتھ بھی مل گیا، کچھ حصہ شام کا ترک کے پاس چلا گیا، کچھ حصہ شام کا مصر کے پاس چلا گیا، اور کچھ حصہ شام کا فلسطین کے پاس چلا گیا۔ کچھ حصے پر اسرائیل نے اپنا اسٹیٹ بنا دیا، اور جو باقی بچہ کچھا شام تھا اس کا نام انہوں نے تبدیل کر کے سوریہ رکھ دیا۔ آج سوریہ کے نام سے شام یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے انجینئر شفیع الرحمان صاحب نے کافی عرصہ وہاں شام سوریہ میں گزارا ہے۔ سرزمین انبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ اسی سرزمین کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ تو یہ ہاشم شام میں فلسطین، اور فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے غزہ۔ آج بھی مسلمانوں کی آبادی غزہ میں کافی ہے۔
روزانہ آپ سنتے رہتے ہیں اخباروں میں کہ غزہ کے اوپر فلسطین و شام کو اسرائیلی کتوں نے پھر حملہ کر دیا. تو یہ غزہ کے اندر حضرت ہاشم کا مقبرہ بنا ہوا ہے. یہ ہاشم وہاں گئے اور واپس نہیں آئے. اور ہاشم خود بیٹے ہیں عبد مناف کے, اور عبد مناف خود بیٹے ہیں قصی کے. قصی بھی شام سے آئے تھے. قصی کے باپ کلاب مر گئے. یہ قصی ماں کے پیٹ میں تھا. ان کے باپ کا نام تھا عمر کلاب. تو یہ کلاب جو ہے مر گیا. اس کی ماں نے, قصی کی ماں نے عمر نامی ایک آدمی کے ساتھ نکاح کر دیا اور وہ شام لے کے گیا اپنے بیوی کو. قصی کو جب معلوم ہوا کہ اس آدمی کے پاس میں رہتا ہوں, یہ میرا باپ نہیں ہے, میری ماں تو ہے لیکن یہ آدمی میرا باپ نہیں ہے, تو پھر فور قصی نے اپنے والدہ سے مشورہ کیا کہ میں نے واپس جانا ہے اپنے آبا و اجداد کے پاس, میری رہنمائی کرو, میرے باپ کہاں رہتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ آپ کے باپ کلاب تھے, انتقال کر چکے ہیں, اپنے قوم کے سردار تھے. کلاب کا نام حکیم تھا, یہ کتوں کے ذریعے شکار کرتے تھے, اس وجہ سے ان کا نام کلاب رہ گیا. فرمایا تیرے باپ حکیم وہ بھی سردار ہے, اور کلاب کے باپ مرہ وہ بھی سردار تھے. یہ سارے کے سارے سردار خاندان ہے. حج کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو آپ وہاں پہنچ جاؤ. تو حج کے لیے جو لوگ شام سے آ رہے تھے اسی قافلے میں قصی بھی انہیں کے ساتھ آ گئے. تو قصی یہ بیٹے ہیں کلاب کے, اور کلاب بیٹے ہیں مرہ کے, اور مرہ یہ بیٹے ہیں غالب کے, اور غالب یہ بیٹے ہیں فہر کے. کسا قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر. فہر کا نام قریش تھا, لقب فہر یا نام فہر اور لقب قریش تھا. یہ بعض لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قریش کا سلسلہ قصی سے شروع ہوا ہے, حاشا وکلا, کبھی بھی اس طرح نہیں. وہ شیعہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو قریش سے نکال دیں. حالانکہ قصی یہ کلاب کے بیٹے ہیں, اور کلاب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے کلاب پر. اور کلاب کے بیٹے مرہ ہے, مرہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کا لقب ملتا ہے. قصی بن کلاب بن مرہ, اور مرہ یہ بیٹے تھے کعب کے, اور کعب پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب کے ساتھ حضرت عمر کا نام سلسلہ نسب ملتا ہے. قصی بن کلاب بن غالب بن مرہ بن کعب, اور کعب جو تھے کعب یہ کعب بیٹے تھے مالک کے, اور مالک بیٹا ہے نزار کا, اور نزار یہ بیٹا ہے فہر کا, اور فہر یہ قریش کا مورث اعلیٰ ہے, اور اسی کا نام یا اسی کا لقب قریش تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قریش کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش یہ نظر سے شروع ہوتے ہیں. فہر بن مالک بن نظر, نظر کی معنی ہے سرسبز و شادابی, اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے پورے عرب کو سرسبز و شاداب کر دیا. اور نظر کے بعد کنانہ تھے. کنانہ, کنان کی معنی ہے پردہ, یہ اپنے قوم کے لیے پردہ تھا, قوم کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تھا, چھپاتا تھا. اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب کھانا کھاتے تھے تو اکیلا نہیں کھاتا تھا, اپنے ساتھ مہمان کو ضرور تلاش کرتا تھا. کہیں مہمان نہ ملتا تو ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک پتھر کے اوپر رکھتا تھا. اور کنانہ یہ بیٹے تھے خزیمہ کے,
اور خزیمہ بیٹے ہیں مدرکہ کے. مدرک کے معنی ہے ادرکا، اس نے پایا تھا، اس نے اپنے آباء و اجداد کے تمام تر شرافت کو پائی تھی. یہ مدرکہ کے چہرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا یہ چمکتا تھا، یہ چمکتا تھا مدرکہ میں. اور مدرکہ یہ بیٹے ہیں الیاس کے. اس کو الیاس بھی کہا جاتا ہے اور الیاس بھی کہا جاتا ہے. الف نون زائدہ تھا، الف حمزہ وصل ہے، حمزہ وصلی ہے. یاس کے معنی ہے نا امیدی. الیاس کو الیاس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے باپ نظر یہ نا امید ہو چکے تھے کہ اب میرے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوگا. بوڑھے تھے، انتہائی بوڑھے، اور ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا. بڑے پر امید تھے کہ اللہ جل جلالہ مجھے بیٹا دیں گے، لیکن اب اخیر بڑھاپے میں یہ بھی نا امید ہو گئے کہ اب مزید مجھے امید نہیں کہ مجھے بیٹا مل جائے. بڑھاپے میں اللہ جل جلالہ نے اس کو بیٹا الیاس دیا، مضر کو. اور کیوں نہ دیتا، مضر کے پشت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح موجود تھا. یہ نسب جو ہے یہ آدمی کے صلب میں، کمر میں یہاں پر موجود ہوتا ہے، پورا کمر میں، کہ اس آدمی سے کون پیدا ہوگا اور اس سے کون پیدا ہوگا. قیامت تک آپ کے قبر میں، آپ کے اولاد میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ آپ کے قبر میں موجود ہے. عورت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سلسلہ نسب یہ مرد کے اندر موجود ہے. ہماری اسی کوہاٹ میں چند سال پہلے ایک مسئلہ آیا تھا. انہوں نے، عورت نے کہا کہ اس خاوند نے مجھے طلاق دیا. ہم نے ان سے پوچھا کہ طلاق کا وجہ کیا ہے. کہا میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئی تو خاوند نے مجھے طلاق دیا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا اس احمق کو دیکھو اور پاگل کو دیکھو. تو پاگل سلسلہ نسب تو آپ کے کمر میں موجود ہے. جب آپ کی کمر میں ہے بیٹیاں تو عورت کہاں سے پیدا کرے؟ عورت تو صرف خزانہ ہے، وہ تو ایک الماری ہے. جو تخم آپ نے ڈال دیا وہی تخم آپ کو دے دے گی. اس کا نسب سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ الیاس باپ کے حضرت مضر کے بالکل آخر بڑھاپے میں پیدا ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیاس یہ پکے مومن تھے، پکے مومن تھے. الیاس یہ پہلا آدمی تھا طوفان نوح کے بعد مقام ابراہیم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں چلا گیا اور کہاں نہیں. مقام ابراہیم جو آپ تصویروں میں دیکھتے ہو یہ مقام ابراہیم نہیں، یہ تو اس کے اوپر ہول لگا ہوا ہے. مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان ہے. وہ اس ہول کے اندر بند ہے. لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہول لگا ہوا ہے یہ مقام ابراہیم ہے. نہیں، وہ پتھر در حقیقت مقام ابراہیم ہے. تو یہ پتھر غائب ہوا تھا. اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تھے. یہ لفٹ کا کام دیتا تھا. تو یہ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کے ساتھ یہ بھی بہہ گیا تھا. خانہ کعبہ کے دیواریں خراب ہوئی تھی بلکہ ان کے بنیادوں سے اندازہ چل سکتا تھا، باقی بنیادوں تک طوفان نوح میں خراب ہو. تو الیاس پہلا شخص تھا جس نے مقام ابراہیم ڈھونڈا، اس کو ملا، اس کو لا کر خانہ کعبہ کے دیواروں میں رکھ دیا کہ یہ مقام ابراہیم ہے. اور الیاس یہ بیٹے ہیں مضر کے. اس کو مضر الحمراء بھی کہا جاتا ہے. ان کے باپ نظار جب فوت ہوئے تو 2 بھائی تھے. بہت سارا مال و میراث چھوڑا. تو مضر نے اس مال سے سونا خریدا اور ان کے بھائی ربیعہ نے بھیڑ بکریاں خریدی، گھوڑے خریدے. تو اس کو ربیعۃ الفرس اور اس کو مضر الحمراء کہا جانے لگا. تو یہ مضر یہ بھی بہت نیک آدمی تھے. سب سے پہلے ہاتھی خوانی جو ایجاد کی ہے یہ مضر نے ایجاد کی تھی.
ہادی خوانی ایک مستقل فن ہے، ہمارے اونٹوں سے کوئی تعلق نہیں تو اس فن سے بھی ہم ناآشنا ہیں۔ جن لوگوں کا تعلق اونٹوں کے ساتھ ہے، اونٹ کو تیز دوڑانے کے لیے ایک خاص قسم کی آواز ہے، اس سے اونٹ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ 3 دن 3 راتوں کا سفر ایک رات میں پورا کرتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے ہادی خوانی سیکھنا ایک مستحب عمل ہے۔ اس مضر کا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو جب اس کا ہاتھ ٹوٹا تو وہ اپنے ہاتھ کے اوپر رو رہے تھے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، اور اونٹوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو دور دور سے اونٹ اس کے قریب آ جاتے، اور اسی طرح اس نے ایک فن نیا ایجاد کیا جس کو ہادی خوانی کہتے تھے۔ اب اونٹ سوار شتر سوار اپنے اونٹ پر سوار ہوتا اور ہادی خوانی شروع کرتا تو اتنا تیز اونٹ دوڑتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مفتی محمد تقی العثمانی صاحب نے تراشے میں ایک قصہ لکھا ہے کہ عربوں کا ایک مہمان تھا، تو ایک عربی کے گھر میں گیا۔ عربوں کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنے مہمانوں کے بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، ہمارے جیسے تھے۔ جس طرح ہم ہیں، مہمان آ جائے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے آئے ہو، پھر آپ کا یہاں کیا کام تھا، کس سے ملنے آئے ہو؟ یار یہاں مجھے معلوم نہیں، آپ واپس چلے جاؤ۔ مہمان دیکھ لیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی گھر میں بھی بتا دیتے کون ہے کہ مہمان ہے، اس کو کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہے۔ بیٹا باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے ابو کہہ رہے گھر میں نہیں ہوں۔ تو وہ عرب ہمارے جیسے تھے، بالکل ہمارے ضد تھے، آج بھی اسی طرح ہے، بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں۔ ان کو اللہ جل جلالہ نے جو کچھ دیا ہے ان کی سخاوت کی توفیق، بڑے سخی لوگ ہیں، اور ان کی سخاوت پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے، اور آج تک اس سے سخی دنیا میں کسی خطے نے پیدا نہیں کیے ہیں جو سرزمین عرب نے پیدا کیے۔ بہرحال تو یہ مضر، یہ اونٹوں کے ہادی خوانی اس نے ایجاد کی تھی، اور مضر یہ خود بیٹے ہیں نزار کے، نزار نون کے کسرے کے ساتھ نزار یہ وہ آدمی ہے جو کہتے تھے کہ مجھے اپنے پشت سے، اپنے صلب سے ایک آواز سنائی دے رہا ہے، کسی اور نے نہیں سنا اپنی زندگی میں، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنے صلب سے ایک آواز سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا سنتے ہو؟ کہا یہ آواز سنتا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کا تلبیہ ہے۔ حجاج کرام جب احرام باندھتے ہیں اور حرم کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو بڑے شوق سے تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ نزار ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے اپنے صلب سے ایک آواز سنائی دے رہی ہے، کسی اور نے نہیں سنا، کان لگا کر لوگوں نے کوشش کی لیکن کسی کو سنائی نہیں دی، اور اس کو سنائی دی۔ مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے چونکہ اس کے صلب میں محمد رسول اللہ تھے، یہ آواز انہی سے آ رہی تھی۔ اور نزار یہ بیٹے ہیں مات بن عدنان کے، اور مات بن عدنان پر تمام فقہاء، مورخین اور ماہرین انساب نے اتفاق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ نسب مات بن عدنان پر جا کر رکتا ہے۔ بس آگے پھر اس میں اختلاف ہے مات کس زمانے میں تھا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسرائیل مستقل قوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسماعیل خاندان سے، ایک مستقل قوم ہے۔ بعض نے کہا کہ مات اس زمانے میں موجود تھے جس زمانے میں بخت نصر نے عربوں کے اوپر حملہ کر دیا اور عربوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بخت نصر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام
عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے، سیکنڈ اینڈ لاسٹ، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے آخری پیغمبر۔ بعض نے کہا ماد کا زمانہ بخت نصر کے زمانے میں تھا، اور ماد جس وقت موجود تھے اللہ جل جلالہ نے اس وقت ان کی حفاظت کی تھی بخت نصر سے، کیونکہ ماد کے صلب میں محمد رسول اللہ موجود تھے۔ بعض نے کہا نہیں، ماد اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا، لیکن ماد اولاد اسماعیل میں سے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہے۔ بعض نے کہا نہیں، ماد کا زمانہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے برابر تھا، لیکن ماد اولاد اسماعیل میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام اولاد بنی اسرائیل میں تھا۔ بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ ماد بن عدنان اور بن اسماعیل، کہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے براہ راست ہے، بس درمیان میں عدنان کا واسطہ ہے۔ عدنان و قحطان یہ دو آپس میں بھائی تھے۔ بہرحال یہاں سے پھر سلسلہ بہت ہی کم پڑتا ہے، بہت ہی کم زمانہ ہے، کیونکہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بھی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بیٹے تھے حضرت مریم کے، ان کا باپ نہیں تھا، اور حضرت مریم یہ بیٹی تھی عمران کی۔ مریم بنت فاقوس اور حنا بنت فاقوس، حنا بنت فاقوس یہ حضرت زکریا کی بیٹی تھی، اور مریم بنت فاقوس یہ وقت کے خطیب حضرت عمران کے بیٹی تھی۔ اور حضرت عمران اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بعد زکریا علیہ السلام یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور داؤد علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود تھے جس وقت حکومت طالوت کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ نبی ذوالنون تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلمیذ و شاگرد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ جل جلالہ نے نبی ذوالنون بھیجا تھا، اور ذوالنون کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں 12 بیٹوں میں لاوا کے اولاد سے ہے، لاوا کے اولاد سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران تھا، اور لاوا یہ بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق آپس میں بھائی ہیں۔ تو ایک سلسلہ اسماعیل علیہ السلام سے سیدھا یہی چلا آ رہا ہے ماد بن عدنان کا، اور جو میں نے پورا بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چل رہا ہے، اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی پھر 12 بیٹے، اور انہی سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا ہے، کیونکہ یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ اولاد ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، اور ابراہیم خلیل اللہ کے 5 بیٹے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے 5 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام اسحاق اور ایک بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر تھے، اور 3 بیٹے اس کے علاوہ بھی تھے۔ مدین جس کے نام پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی موجود ہے، یہ شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور ایک کا نام مدائن ہے، اس کے نام پر بھی ایک پورا شہر مدائن موجود ہے، اور ایک بیٹے کا نام کیدار تھا، ایک بیٹے کا نام کیدار تھا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب تھا، اور اسی طریقے